أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات. دیگر فضیلتوں کی آیتیں کسی ایک گوشے کی ترجمان ہیں، لیکن یہ ٹکڑا قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہر فضیلت کی ضامن ہے۔ عصمت ہو، طہارت ہو، منصب ہو، ہدایتیں ہوں، فرامین ہوں، جو کچھ بھی ہیں، سب کی ضامن ہے یہ ایک آیت کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اے آل محمد، تعبیر کے اعتبار سے ہے، اے آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے الا ان یشاء اللہ، بس وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ یوں تو آل محمد کی بات ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ مرکزی حیثیت صرف جناب سیدہ کو حاصل ہے، اور نہ صرف اس آیت میں، نہ صرف اس سورہ میں۔ آیت تطہیر کا مرکز جناب سیدہ، مباہلے کی آیت کا مرکز جناب سیدہ، اور دیگر آیات میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، البتہ شان نزول کے سلسلے میں ایک تھوڑی سی گفتگو لائق توجہ ہو شاید۔ آپ نے سنا ہے برابر
کہ شہزادوں کی بیماری کے موقع پر جناب سیدہ نے پیغمبر سے گزارش کی، پیغمبر نے ہدایت کی، فرمایا کہ نظر کر لو، روزے رکھیں گے بچوں کو شفا ہو جائے گی۔ یہ سب آپ کے پیش نظر ہے۔ نظر کی گئی، منت کی گئی اور منت پوری ہوئی، نظر پوری ہوئی۔ ایفائے نظر کے لیے روزے رکھے گئے، روٹیاں دی گئیں۔ ساری تفصیل سب آپ کے پیش نظر ہے، روزمرہ کی سنی ہوئی چیز ہے۔ مجھے صرف یہ اتنا سا کہنا ہے، اتنی سی بات کہنی ہے کہ پیغمبر نے بیٹی سے کیوں کہا کہ تم نظر کرو؟ خود کیوں نہیں منت مانی، خود کیوں نہیں نظر کی؟ ہمارے ہاں جو مذہبی گھرانے ہیں، دستور یہی ہے، جو گھر کا بڑا بزرگ ہوتا ہے وہ منت مراد کیا کرتا ہے، یا گھر میں جو زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ دونوں جہت سے، گھر کے بزرگ بھی ہیں آپ، اور عبادت کی وہ منزل ہے کہ معبود کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، آپ عبادت میں کمی کر دیجئے قیام میں۔ تو عبادت بھی اس درجے کی پیغمبر کی، اور گھر کے بڑے بزرگ بھی ہیں، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ نبی کریم خود منت مان لیتے، نظر کر لیتے، روزے رکھے جاتے، روٹیاں دی جاتی، سورہ اترتا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ کیا مصلحت ہے نبوت کی وہ جانے، لیکن بظاہر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک فضیلت کی آیتیں اہل بیت کی جب پیش کی جائیں گی تو دنیا یہ کہے گی سب نبی کا صدقہ ہے، نبی کا طفیل ہے۔ نہیں غور کیا؟ آئے تطہیر اہل بیت کی شان میں تو کہا جائے گا کہ نبی چادر کے نیچے لے کے نہ لیٹے ہوتے تو یہ شرف آل محمد کو نہ ملتا۔ آیہ مباہلہ اگر نبی لے کے نہ گئے ہوتے اہل بیت کو تو یہ شرف ان کو نصیب نہ ہوتا۔ دیگر فضیلتیں مثلا مولا کائنات فاتح خیبر ہیں، اگر نبی کے دست دعا بلند نہ ہوئے ہوتے تو علی کو کامیابی نہ ملتی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ یعنی جتنی فضیلتیں ہیں، غور کر رہے ہیں، ایک ایک فضیلت کو گناتے جائیے۔ صاحب فضل و شرف جو بھی ہوگا وہ اس کا مصداق بنے گا، اور نبی بدرجہ اولا، تو نبی کی شرکت ہر جگہ نظر آئے گی۔ تو دنیا یہ کہے گی کہ یہ سب نبی کا طفیل ہے، نبی کا صدقہ ہے جو اہل بیت کو یہ شرف ملا ہے۔ تو میں تو ایک ہی جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں عزیزو، کہ کاش کوئی ایسا بھی تو مقدر والا ہوتا کہ نبی کا طفیل بن کے صاحب تطہیر بنتا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔
یہ نبی کے تو پہلے ہی میں فاتح خیبر بن گیا ہوتا۔ ساری فضیلتیں اہل بیت کی، اور اب پھر ایک بات کہہ دوں، چلیے نبی نے منت نہیں مانی، بچوں کو شفا ملی، ایفائے نذر کے لیے روزے رکھے گئے، روٹیاں دی گئیں، منت نہیں مانی ایک بات، روزے رکھے گئے، پیغمبر غائب، حیرت کی بات ہے، آپ غور تو کیجئے، گھر کی کنیز تک روزہ رکھے اور گھر کا بڑا بزرگ شریک نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ حیرت کی چیز ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے؟ تو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، نتیجے تک آ جاؤں، آگے بڑھنا ہے مجھے۔ عزیزان محترم، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی نے آج اپنے کو ہر منزل سے الگ رکھا، نہ نظر خود کی، فاطمہ کو حکم دیا، نہ روزے رکھے، نہ روٹیاں دی سائل کو، کسی عمل میں شریک نہیں کیا اپنے کو۔ کیوں؟ نبوت کی نگاہیں مستقبل پہ تھیں، نبی دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک آیتیں آل محمد کی آ رہی ہیں تو دنیا کہے گی یہ صدقہ ہے، تو فعل ہے نبی کا۔ آج میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، آیت نہیں اترے گی، پورا سورہ اترے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ آج فضیلت کی آیت ایک نہیں اترے گی، پورا سورہ اترے گا۔ میں اگر شریک ہو گیا تو اس سورے کے لیے بھی کہا جائے گا کہ نبی نے منت نہ مانی ہوتی تو یہ شرف نہ ملتا، وما تشاءون کی سند نہ ملتی۔ اگر نبی نے روزے نہ رکھے ہوتے تو یہ شرف نہ ملتا، روٹیاں کو سائل کو نہ دی ہوتی تو یہ شرف نہ ملتا۔ یہ سب کچھ کہہ دیا جائے گا۔ نبی نے کہا آج میں اپنے کو الگ رکھوں گا، نہ منت مانوں گا، نہ روزے رکھوں گا، نہ روٹیاں سائل کو دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج آیت نہیں اترے گی، سورہ اترے گا، تاکہ دنیا پہچان لے کہ جن کی شان میں سورہ اتر سکتا ہے وہ آیت کے تو پہلی کیسے ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، مل جل کے ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ بس یہ ایک تھوڑی سی تمہید تھی، سامنے کی بات تھی۔ عزیزان محترم، محتم بالشان آیت ہے، نبی الگ ہیں، آل محمد کی ضمانت ہے نا کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ تو ان کے ہر عمل کی ضمانت تو لے لی قدرت نے، مگر نبی الگ ہیں۔ پالنے والے، کیا نبی کے لیے کوئی ضمانت نہ ہوگی؟ تو قدرت نے کہا ہاں، ہم پیغمبر کی ضمانت الگ سے لیں گے، ہم الگ سے ضمانت لیں گے نبی کے لیے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنی خواہش سے نبی کچھ بولے ہی گا نہیں، وہی کہے گا جو وحی الہی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، توجہ کریں۔ چلیے نبی کے لیے بھی ضمانت مل گئی، مگر
دل چاہتا ہے کہ ہم پالنے والے نبی کے قول کی ضمانت لے رہا ہے اور آل محمد کے عمل کی ضمانت. درود پڑھیے محمد اور آل محمد. نبی کے قول اور فرمان کی ضمانت لے رہا ہے اور آل محمد کے عمل کی ضمانت. کہا تم سمجھے نہیں، مستقبل تمہیں بتائے گا، تاریخ تمہیں بتائے گی. نبی کچھ کہے گا تو ہذیان کا لقب دیا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. نبی جب کچھ کہے گا تو اسے ٹھکرایا جائے گا. لہذا نبی کے قول کی ضمانت لی جا رہی ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتا، وہی کہتا ہے جو خدا چاہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. تو نبی کچھ کہے گا تو اسے ٹھکرایا جائے گا. آل محمد کچھ کریں گے تو اس میں مین میخ نکالی جائے گی. انہوں نے صلح کیوں کر لی، انہوں نے جنگ کیوں کر. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. تو قدرت نے کہا ہم ان کے عمل کی ضمانت یہ لیتے ہیں. یا اگر صلح بھی کریں تو اللہ کی مرضی سے، جہاد بھی کریں تو اللہ کی مرضی سے. نبی کچھ کہے تو اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کی جانب سے کہتا ہے. لہذا تم نے نبی کے قول کو نہیں ٹھکرایا، اللہ کے فرمان کو ٹھکرایا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بہت ہلکی ہلکی چیزیں اس مجمع میں نہیں، کوئی موضوع چھیڑا میں نے. عزیزو، وما تشاؤون الا یشاء اللہ. پورا سورہ ضمانت ہے اور یہ آیہ کریمہ عصمت کی ضمانت، منصب کی ضمانت. اور اس کا مرکز، پورے سورے کا مرکز جناب سیدہ ہیں. صلوات پڑھیں. جرأت و جسارت نہ ہوتی تو میں کہتا کہ نبی کے طفیل میں نہیں اہل بیت کو فضیلت ملی ہے، صاحب فضیلت ہیں، اس لیے فضیلت ملی ہے. مگر جسارت نہ ہو تو یہ کہا جائے ہے جسارت. مگر میں تعبیر کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ حلاطہ کی فضیلتیں آل محمد کو فاطمہ کے طفیل میں ملی ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. شہزادی نے منت مانی. عزیزو، بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے وہی ایک مستقل موضوع بن سکتا ہے، لیکن میں تو صرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ بتاؤں کہ اس گھرانے کے بچے بھی، بھائی حسنین بھی تو شریک ہیں نا، بچے ہیں، کنسن ہیں، مگر ان کے لیے بھی سورہ حلاطہ ضامن ہے. وما تشاؤون کے مصداق ہیں. روزے بھی رکھے ہیں، روٹیاں بھی سائل کو دی ہیں. سورہ حلاطہ کے مصداق شہزادے بھی ہیں. مگر کبھی کبھی یہ سوچنا پڑتا ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی، سوچنا پڑتا ہے کہ امام ہوتا ہے ولو کانا صبیہ، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن کچھ واقعات عام بچوں جیسے نظر آئے شہزادوں کی تاریخ میں. ان میں سے یہ مشہور ترین چیز عید کا دن ہے. جیسے ہمارے گھر کے بچے ضدیں کرتے ہیں، ویسے ہی حسن اور حسین بھی ضد کر رہے ہیں.
پڑھیں گے صلوات محمد اور آل محمد پر. اور بہت سی چیزیں ہیں، اسی سے اور چیزیں بھی معلوم ہو جائیں گی. کس کی تختی اچھی ہے، کیا مقابلے بازی ہمارے بچوں کی طرف سے ہے، صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر وغیرہ. تو یہ واقعات بھی معرفت کے لیے گہرائی پر ان پر نظر رکھنی چاہیے. یہ بچوں کے واقعات، بچوں کی چیزیں نہیں ہیں. ایک صرف کپڑوں کی بات میں نے چھیڑی ہے تو اس کو سن لیجئے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم نظم میں، نثر میں اس پر شاد اور خوش ہوتے ہیں کہ جنت سے کپڑے آ گئے شہزادوں کے. صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد. جنت سے کپڑے آئے. ارے جو مالک جنت ہوگا اس جنت کے کپڑوں سے ان کو کیا شرف مل جائے گا. صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر. نہیں اور کیا. جو پوری جنت کا مالک و سردار ہے وہ جنت کی کسی چیز سے پا جائے گا تو وہ شرف اس کا بن جائے گا، اس کے لیے فضیلت بن جائے گی. نہیں. کیوں ضد کی ہے؟ کپڑوں کی ضد ماں سے کی ہے نا. امامت کی بھی معرفت پیدا ہو اور جناب سیدہ کا شرف بھی ظاہر ہو جائے، اس لیے میں نے چھیڑا ہے سر اسے. عزیزو، یہ بچپنا نہیں ہے، بچوں کے جیسی ضد نہیں ہے یہ سب. اس کی گہرائی میں معرفت ہے. کیوں آواز دی اور کیوں کپڑے آئے جنت سے، اس کو پہچانے ہم. بات یہ ہے، یہ بچپنے میں امامت اپنا کام کر رہی تھی. جی، بچپنے میں امامت اپنا کام انجام دے رہی تھی ہدایت کا. امامت کی نگاہیں کمسلی میں، بچپن میں بچپنا پھر آ جاتا ہے زبان پر، وہ اور چیز ہے بچپنا. ان کے بچپنا نہیں ہے، بچپن ہے. صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر. پھر ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. بچپن کی منزل میں امامت کی نگاہیں مستقبل پر تھیں. کیوں مانگا ہے کپڑے؟ سن لیجئے. کپڑوں کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے کہ بچپن کی نگاہیں، امامت کی نگاہیں مستقبل پہ تھیں کہ کل میری صدیقہ ماں کو بھرے دربار میں جھٹلایا جائے گا. تو میں ایک جملے میں بات کو تمام کر دوں عزیزو. کپڑے کی ضد نہیں تھی، کپڑے کی فرمائش نہیں تھی. کپڑے کی ضد کے بہانے سے فاطمہ کی صداقت کا اعلان کرنا تھا. صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر. ماں کی صداقت کا اعلان کرنا تھا کہ دیکھو میری ماں کیسی صدیقہ ہے. اب تمہیں کیسے تم جری ہو، جرات کرنے والے ہو کہ بھرے دربار میں میری صدیقہ ماں کو جھٹلا رہے ہو. میری ماں کو پہچانو، جو کہہ دیا وہ ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اور بات آ گئی یہاں تک تو یہ بھی کہہ دوں
کہ کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ، غور سے سنیں ہمارے بچے بزرگ، جناب سیدہ اپنی زندگی میں ایک جھوٹ بولی ہے۔ وہ کب؟ اسی وقت جو فرمایا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کل لائے گا۔ بڑی آسانی سے اس کا جواب یہ دے دیا جاتا ہے ممبروں سے کہ کپڑے نہ آئے ہوتے تو جھوٹی ہو سکتی تھی، آ گئے تو سچی ہیں۔ مگر گہرائی سے نظر ڈالیے تو جناب سیدہ کے فرمان کے دو حصے ہیں۔ ارباب نظر، لباسکما عند الخیاط یاتی کا غدن، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کل لائے گا۔ میں اگر کہوں کہ کل میں نے مجلس پڑھی تھی تو اگر واقعے کے مطابق ہے تو سچا اور غلط ہے تو جھوٹا، اور اگر میں کہوں کل پڑھوں گا تو ابھی کون مجھے کہے گا جھوٹے ہو تم، ہے نا؟ تو اسی کو لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ کپڑے لائے گا، نہ آیا ہوتا تو جھوٹی ہوتی۔ مگر دشمن کی نگاہیں باریک بھی ہوتی ہیں، اس نے اس کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ جھوٹی ہیں فاطمہ، کہ کل لائے گا۔ پہلا فقرہ ہے قابل نظر کہ لباسکما عند الخیاط، تمہارے کپڑے بچوں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد، ہے نا؟ تو اب سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہنے کے بعد کپڑے تیار ہو گئے، کر دیے گئے، آپ بھیج دیے گئے، وہ الگ بات ہے۔ صداقت کی بنیاد یہ ہے کہ جب کہا شہزادی نے، اس کے پہلے جنت میں بنے کپڑے تیار موجود تھے کہ نہیں؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد، ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد اور آل محمد۔ اگر بنے ہوئے موجود تھے تو سچی، بعد میں بن کے آ گئے ان کے کہنے پر۔ تو جب کہا تھا کہ کپڑے ہیں تو اس وقت اگر نہیں تھے تو جھوٹی، اب کیسے طے ہو؟ تو بھائی کسی جنتی کو پکڑیے، بھائی ہر ایک تو جنت میں جا نہیں سکتا، تو کسی جنتی کو عالم دوراں ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس سے کہیے کہ اب آپ ذرا زحمت فرمائیں، جنت میں جا کر اس تاریخ کا جب بی بی نے کہا تھا اسٹاک بک نکال کے دیکھیے کہ کپڑے تھے کہ نہیں۔ ضرور پڑھیے۔ تبھی ماں کی صداقت کا اعلان ہے، توجہ فرمائیں گے۔ آپ نے بھیج تو دیا، تو جنت میں جانے والا جنت سے پلٹ کے آئے گا بتانے کے لیے؟ پھر کیسے معلوم ہو؟ وہ تو گیا تو وہیں رہ گیا، اب یہ کیسے معلوم ہو
تو قرآن نے ایک اعلان کر دیا ہے عزیزان محترم، لا رطب ولا یابس، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ جب ہر خشک و تر قرآن میں ہے تو اب قرآن ہی سے پوچھ لیجئے کہ جب بیوی نے کہے تھے تو کپڑے بن چکے تھے تب کہے یا کہنے کے بعد بنے اور آئے؟ تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آیت میں نے کیا پڑھی ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آل محمد آپ کو چاہتے ہی نہیں مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یہ تو ہوگا نہیں کہ ہم کچھ کہیں اور کہنے کو چاہیں بعد میں۔ پہلے چاہیں گے تب نہ کچھ کہیں گے۔ کہنے کے پہلے صلوات محمد اور آل محمد پر۔ پہلے چاہیں گے کہ کہیں تب کہیں گے، یہی تو ہے عقل کا جوہر۔ عزیزو سند قرآن نے دی ہے، کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ تو خدا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ چاہتا ہے کہ کہے کن، وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ اب مسئلہ حل ہو گیا، کپڑے کب بنے؟ انہوں نے فاطمہ نے چاہا کہ کہیں؟ ابھی چاہا تھا کہ پہلے چاہنے کے پہلے خدا نے چاہا کپڑے بن گئے۔ اب فاطمہ کرے تمہارے کپڑے دردی کے پاس آئیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے آیت کا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جس کا مرکز فاطمہ ہے۔ میں تو بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا ورنہ ماں کے بعد پھر نانا سے بھی تو ضدیں ہوئی ہیں۔ سواری چاہیے عیدگاہ میں جانے کے لیے، سواری کی آواز چاہیے، وہ سب انشاءاللہ تفصیل میں اس وقت نہیں جانا ہے۔ یہ ساری ضدیں حکمت سے خالی نہیں ہیں، امامت کی مستقبل پہ نگاہیں تھیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ لہذا مشیت الہی کے پابند ہیں آل محمد، جو کہیں وہ مشیت خدا، جو کریں وہ مشیت خدا۔ عزیزو اسی لیے اب مجھے کہنے دیجیے، اسی لیے اس دنیا میں ان کو نہیں پیدا کیا، دنیا میں بعد میں آئے، عالم نور میں پیدا کیا۔ لفظ بدلوں، عالم نور تو عام ہے نا، سمجھنا مشکل ہے۔ عالم وحدت میں پیدا کیا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
عالم وحدت میں پیدا کیا اور مدتوں پروان چڑھایا، تب بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشیت کے سانچے میں اس طرح سے ڈھل جائیں کہ ان کا کوئی ادنا سا عمل بھی مشیت کے منافی نہ ہو، جس پر ترک اولا کا دھبا بھی نہ آنے پائے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بقیہ انبیاء سب معصوم ہیں، مگر اسی دنیا میں پیدا ہوئے ایک ایک کر کے، تو عصمت کا تقاضا تھا کہ گناہ نہ کریں، مگر بشریت کی بنیاد کے اوپر کچھ وہ کام کیے جو بہتر تھا کہ نہ کرتے، جس کو ترک اولا کہا جاتا ہے۔ وہ اس کی مثال کے لیے میں سمجھانے کے لیے بتا دوں، آپ سڑک کے اوپر کیلا سیب کھاتے ہوئے گزریں تو کوئی ٹوکے گا آپ کو؟ میں اس امام ابا قبا کے ساتھ اگر سڑک کے اوپر کھاتا ہوا گزروں تو کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ میرے لیے حرام ہے؟ جائز آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، مگر میرے شان کا تقاضا ہے کہ میں نہ کروں۔ بترک اولا کا مفہوم یہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ مگر یہاں مشیت میں اس طرح ڈھلے، پیدا کیا وحدت کے ماحول میں، تو کیا تھا وحدت کے ماحول میں؟ دو لفظوں میں، وحدت کے ماحول میں جو کچھ تھا اور جو نہیں تھا، اس کی تعبیر دو لفظوں میں کی گئی، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، جس کو اردو میں سمجھایا گیا ہے صفات ثبوتیہ یعنی جو باتیں خدا میں پائی جاتی ہیں، صفات سلبیہ یعنی جو باتیں خدا میں نہیں پائی جاتی۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ وہ کتنی ہیں۔ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد۔ اگر اس کو بتاؤں گا تو آپ جتنے بوڑھے ہیں اس وقت پوچھوں میں صفات ثبوتیہ کتنے، سب کہیں گے 8 ہے نا، رٹا یہی ہے نا۔ تو میں اگر یہ نہ کہوں کہ آپ کے منہ سے بچپنے کی بو آ رہی ہے تو میں اتنا ضرور کہوں گا، یعنی اگر میں آپ کو کافر نہ کہوں 8 کہنے پر، اس لیے کہ اللہ کے صفات محدود نہیں ہیں، حد بندی نہیں ہے، اللہ کے صفات محدود نہیں ہیں۔ تو اگر آپ نے کہا 8 نہیں 8 لاکھ 8 کروڑ، جب بھی میں حد ہو جائے گی، کفر ہے کفر۔ لیکن بہت بچایا جائے تو کہا جائے آپ کے منہ سے بچپنے کی بو آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپنے میں دینیات رٹی تھی، تو اس میں آپ نے یہ سبق پڑھا تھا۔ آج بھی وہی کہیے گا، جب بالغ عاقل شعور والے ہو گئے تب بھی خدا کے صفات کیا محدود ہیں؟ نہیں۔ تب کریں کیا؟ لامحدود صفات کو ہم بتائیں کیسے اور اس کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اللہ کی شان کی توجہ مشکل ہے ہمارے لیے یہ طے کرنا کہ اس کی معرفت کی حدیں ہم پہچانیں اور سمجھ لیں، نہیں ممکن ہے، مگر معرفت واجب ہے۔ تو میری لفظوں میں اگر پہچان سکیں تو پہچان لیجئے کہ اس کے صفات لامحدود، کوئی حد نہیں۔ تو اگر کوئی کہے صفات ثبوتیہ کے بارے میں آپ سے پوچھے تو ایک جواب معرفت کے لیے کافی ہے۔ صفات ثبوتیہ یعنی ہر کمال کا مالک خدا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
صفات ثبوتیہ یعنی ہر کمال کا مالک. صفات سلبیہ جو باتیں خدا میں نہیں پائی جاتی ہیں. صفات سلبیہ یعنی ہر عیب سے پاک. اب وحدت کا ماحول سمجھ میں آیا؟ ہر کمال کا مالک، ہر عیب سے پاک. جس ماحول میں کوئی پیدا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، وہیں کا تو اثر لے گا. اب سمجھ میں آیا کہ یہ معصومین جب آئے کثرت کے ماحول میں تو دنیا ڈھونڈتی رہ گئی، کوئی عیب ملا نہیں، کوئی کمال چھوٹا نہیں. صلوات پڑھیو محمد اپنے آپ کے ذوق کے اعتبار سے اگر کہہ دوں تو کہ جس ماحول میں پیدا ہو، پلے بڑھے، پختہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر دوسرے ماحول میں جائے گا تو پختہ ہو کے آیا ہے نا، تو اس کا مزاج تو بدلے گا نہیں. تو آل محمد وحدت کے ماحول سے پختہ ہو کے آئے دنیا میں کثرت کے ماحول میں، لہذا مزاج بدلا نہیں. وحدت کا ماحول تھا، مشیت کا ماحول تھا، ڈھلے ہوئے تھے. لیکن جو کثرت کے ماحول میں پیدا ہوا، پروان چڑھا اور بڑھاپے میں اسلام لایا. ضرورت پڑی تو بھائی جس ماحول میں پلے گا، پروان چڑھے گا. کثرت کے ماحول میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، تو ان میں کچھ اچھائیاں بھی مل جائیں گی، کچھ برائیاں بھی ہیں. مزاج نہیں بدلے گا. پختہ ہو کے کفر کی گود میں پل کے آئے ہیں نا، مزاج نہیں بدلے گا. کلمہ پڑھنے والے کا کلمہ پڑھ لینے سے مزاج نہیں بدلے گا. اور کیسے مزاج نہیں بدلا پہچانیں گے؟ کافرانہ ذہنیت کیا تھی؟ میں دوسری طرف چلا گیا، بات کہاں چھیڑی تھی میں نے؟ کافرانہ ذہنیت کیا تھی؟ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے. مزاج کفر کا کہہ رہا تھا. اسلام نے کہا ارے ان کو خدا کہتے ہو، یہ بے جان، خاموش، کس کام کے، نہ کوئی فائدہ نہ نقصان، ان کو خدا مانتے ہو. بات تو تھی عقل کی، مگر اکثریت کفر پہ باقی رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے مزاج نے کہا کہ یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں. لیکن اسلام نے جس خدا کی طرف بلایا ہے وہ حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ زندہ ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اگر اس کو مانا تو منمانی نہیں کر سکتے. دیکھیں کفر کا مزاج بتا رہا ہوں، اس کو مانا تو منمانی نہیں کر سکتے، لہذا اس کو نہ مانو. میں نے کہا اچھا اس کو نہ مانو، انہیں کیوں مانتے ہو جو بے جان ہیں؟ کہا اگر ان کو بھی نہ مانیں گے تو دنیا بے دین کہے گی، دہریہ کہے گی، لہذا ان کو ماننے میں کوئی نقصان نہیں. دیندار بھی بنے رہو بے جان کو مان کر، اور زندہ خدا کو ماننا بھی نہیں. یہ کفر کا مزاج. اور جو اس گود کے پلے ہوئے تھے، جب نبی نے کہا ہم تمہیں دو چیزیں دے رہے ہیں، قرآن و اہل بیت، کہا زندہ کو نہ مانو. اگر اہل بیت کو مانا تو منمانی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیو محمد بات دوسری طرف چلی گئی تو مرکز سورہ حلقہ فاطمہ، مرکز آیہ تطہیر فاطمہ،
مرکز مباحلہ فاطمہ سب کو پڑھوں تو بہت وقت لگ جائے گا. عظمت فاطمہ بس مصائب کی طرف آنے کے لیے عزیزو، اور مصائب کا بھی شاید حق پورا نہ کر سکوں. ارباب فکر جناب سیدہ کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگایا ہے. ایک تو خدا داد عظمتیں ہیں، تو یا تو دو لفظ ہیں نا، حسب و نسب اور عظمتیں شرف، اسی سے پہچانا جاتا ہے. معصومین کو حسب و نسب سے پہچانا تو نسل در نسل ضمانت، اسلاب شامخہ، اسلاب طاہرہ، ارحام طیبہ طاہرہ ان سے آئے تو نسب کے اعتبار سے بھی پہچانا ہم نے معصومین کو، اور شرف کے اعتبار سے بھی قرآن نے پہچانوایا. ایک آیت ایک ٹکڑا کافی ہے کہ تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی جو خدا چاہتا ہے. لیکن عظمت معصوم کونین کے لیے یہ ایک جملہ میں کہے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتا کہ اگر حسب و نسب کے اعتبار سے ہم پہچاننا چاہیں تو ماں اور باپ کے آگے کوئی سلسلہ ملے ہی گا نہیں. صلوات پڑھیو محمد سارے معصومین کے لیے سلسلہ جائے گا نسب کا، لیکن عظمت معصوم کونین یہ ہے کہ براہ راست نبی کو یہ تحفہ ملا. نبی کے باپ کی صلب نہیں ملی، نبی کی ماں کے ارحام میں نہیں رہیں. صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر. صرف نبی باپ اور ماں کے صلب اور رحم کے وسیلے سے دنیا میں آئی، اس لیے کہ دنیا میں آنا تھا. صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر. بس دنیا میں آنا تھا. کیوں آنا تھا؟ اس لیے کہ دین کی ہدایت کی تکمیل مقصود تھی، اور تکمیل دین کے لیے مردوں کو مرد کی سیرت مل جائے گی ہدایت کے لیے، عورتوں کو مردوں کی سیرت رہنما نہیں بن سکتی عورتوں کے لیے. باریک گوشوں کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی، نہ ممکن ہے نہ محل ہے اس کا. اجی ایک نماز کو لے لو تو مردوں کی نماز اور ہے، عورتوں کی نماز اور ہے. نبی کہہ تو دیں گے مردوں سے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسا میں پڑھتا ہوں. نہیں سمجھ میں آیا؟ ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تھے. صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر. مگر اب نبی کیسی نماز پڑھیں؟ مردانی کے زنانی؟ مردانی پڑھیں تو عورتیں کیسے پڑھیں نماز؟ زنانی پڑھیں تو مرد کیسے پڑھیں گے پھر؟ میری بات پھیل گئی. میں نے تو شروع کیا تھا کہ مختصر طور پر بات کو گفتگو کو سمیٹا جائے. عزیزو، نبی کیسے نماز پڑھیں؟
مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے؟ فرق کیا ہے مردانی نماز اور زنانی نماز میں؟ بہت فرق ہے۔ مرد کے لیے قیام میں ہاتھ گرے رہیں، عورت کے لیے سنت ہے کہ ہاتھ سینے پر رہیں، نہیں بندھے نہ رہیں، سینے پر رہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آلہ۔ وغیرہ وغیرہ بہت سے مسائل، رکوع سے لے کے سجدے تک اور تشہد تک۔ تشہد میں بھی مردوں کے لیے حکم ہے کہ زانو گرے رہیں، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ زانو سینے سے ملے رہیں، اکڑوں بیٹھنا جس کو کہتے ہیں۔ یہ سارے مسائل ہیں کہ نہیں؟ البتہ ٹھیک ہے، یہ سب سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر اس پر عمل ہوگا تو نماز میں ثواب بڑھے گا، اگر عمل نہ ہو تو ثواب گھٹ جائے گا۔ نماز صحیح ہے، لیکن بات آئے گی لباس کی، تو مردوں کے لیے نماز میں زیادہ سے زیادہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا، عورتوں کو سر سے پاؤں تک ایک ایک حصہ چھپا رہا ہے۔ اب یہ کیسے سیرت ملے؟ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کو کیوں نبی کی آغوش میں بھیجا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم کو کیوں کہنا پڑا کہ فاطمہ رسالت کا جز ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو بذات منی، دنیا یہ سمجھی کہ شاید باپ جیسے اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے کہ میری یہ میوہ دل ہے، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، نبی کہہ رہے ہیں اسی اعتبار سے۔ لیکن نہیں، نبی اس اعتبار سے نہیں کہہ رہے تھے، بیٹی کی محبت میں نہیں کہہ رہے تھے، اسلام کی ضرورت کے بل پہ کہہ رہے تھے کہ فاطمہ رسالت کا جز ہے، رسول کی سیرت قانون ہے۔ اب فاطمہ رسالت کا جز بن کر کے عورتوں کے لیے سیرت دے کر کے دین مکمل کریں گی۔ فاطمہ جزو رسالت ہیں، مرکز ہیں، ہر منزل میں فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھیو محمد اور آلہ۔ بس نہیں پڑھ سکا میں، شہزادی کے سلسلے میں جو پڑھنا چاہتا تھا وقت میں گنجائش نہیں ہے، چند جملے مصائب کے سن لیجئے اور مجلس تمام کر دوں۔ عزیزان محترم، پیغمبر کی طویل زندگی وہ دین کی ضمانت ہے نا، اور دیندار مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ عورتوں کی پوری زندگی کی ذمہ داری جب فاطمہ کے ذمہ ہے تو ان کو بھی تو طویل زندگی ملنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، مختصر سی زندگی میں بیوی نے کس طرح سے دین کو مکمل کیا ہے۔ بھائی عورت کی زندگی جب بانٹی گئی تو کہا گیا عورت کبھی بیٹی ہوگی، کبھی بیوی بنے گی، کبھی ماں بنے گی۔ فاطمہ نے تینوں منزلوں کی سیرت کو مکمل کیا ہے اپنی سیرت کے ذریعے سے، بیٹیوں کو بھی نمونہ دیا۔ مستقل اس کے لیے
گفتگو اور تقریر چاہیے، وقت چاہیے کہ کس طرح سے فاطمہ نے بیٹیوں کو کی زندگی کو سنوارا ہے. بیوی کی زندگی کے لیے فاطمہ کی سیرت میں جو گوشے ہیں وہ کہاں بیان کیے جا سکتے ہیں. اور پھر ماں کی حیثیت سے. مگر ایک بات طے ہے، مال مجلس کی طرف آ گئے آپ، لہذا میں پھیلاؤں گا نہیں. ایک بات طے ہے کہ چھوٹی سی زندگی، 18 برس کی زندگی، اس پوری زندگی میں بیٹی کی زندگی بھی گزاری، بیوی کی زندگی بھی گزاری، ماں کی زندگی بھی گزاری. سب کے لیے سیرت مکمل کی فاطمہ نے اس چھوٹی سی زندگی میں. مگر دل بھر آتا ہے یہ سوچ کے کہ نہ بیٹی کی زندگی گزارنے میں سکون ملا، نہ بیوی کی زندگی گزارنے میں سکون ملا، نہ ماں کی زندگی گزارنے میں سکون ملا. باپ کے گھر میں بیٹی کی حیثیت سے زندگی جب گزار رہی تھیں تو سنو گے بڑی سخت منزلوں سے گزری ہیں. کوئی بیٹی اس منزل کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. فاطمہ جن منزلوں سے گزری ہیں، نفسیاتی بات ہے. باپ کے آنے کی آہٹ محسوس ہو بیٹی کو، دوڑ کے جائے دروازہ کھولنے، اور دروازہ کھولے تو دیکھے میرا بابا سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا. کیا عالم بیٹی کا ہوگا. سوچو فاطمہ دوڑ کے جاتی تھی دروازہ کھولنے تو دیکھتی تھی میرا بابا میدان تبلیغ میں اتنے پتھر کھاتا آ رہا کہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا آیا. بڑا سخت امتحان دیا ہے بیٹی کی زندگی میں بھی فاطمہ نے، اور سیرت بھی دی ہے اس عالم میں کہ زخمی باپ کو لا کے بٹھایا، ایک چھوٹا سا نمونہ بیٹیوں کے لیے پیش کیا. پہلا کام، پہلی سیرت، پہلا کام، باپ کو بٹھال کر باپ کے پاؤں کے موزے اتارے. اللہ، آپ محسوس کریں کتنا ہی تھکا ہوا باپ گھر میں آئے، اگر بیٹی ابا کے پاؤں کے موزے اتارنے لگتی ہیں تو تھکن کا احساس مٹ جاتا ہے. فاطمہ نے بیٹیوں کو اس عالم میں ایک چھوٹا سا نمونہ سیرت کا دے دیا. موزے اتارے، اس کے بعد کشت اور لوٹا لے کر کے آ گئی، باپ کے زخم دھونے بیٹھی. روایتیں کہتی ہیں کہ باپ کے زخم کے دھوتے دھوتے باپ کے زخم کو ایک مرتبہ آواز دی، یا علی، یا علی، آئیے، یہ اتنا گہرا زخم ہے کہ مجھ سے اکیلے نہیں دھویا جا سکتا. میرا مولا پانی ڈالتا تھا، فاطمہ بابا کے زخم دھو رہی تھی. جزاکم ربکم. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، چند جملے سنیے جو مجلس کا حق ہے. بڑا سخت مرحلہ تھا، بڑا سخت امتحان تھا شہزادی کا. اس کم سنی میں بیٹی کی زندگی میں بھی آپ کے آنسو رکے تو میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں. رونے والوں، دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر جناب سیدہ سے کہوں
بی بی بڑا سخت امتحان آپ نے دیا ہے، بابا کے زخم دھوئے، مرہم پٹی کی ہے، لیکن آپ کو دنیا نے اتنا موقع تو دے دیا کہ آپ نے اپنے بابا کے زخم دھو لیے۔ ذرا کربلا میں آئیے، ایک کم سن بیٹی ہے، باپ زخموں سے چور، سامنے کھڑا ہے، ہائے سکینہ۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ بیٹی کی زندگی، بیوی کی زندگی سیرت کے اعتبار سے پہلا ہی قدم جو تھا، شوہر کے گھر میں رکھنے کے بعد پہلی رات سائل آیا، شادی کا جوڑا اتار کے دے دیا۔ سیرت کا نمونہ ہے نا، لیکن شوہرداری کا مزاج کیا تھا؟ جب وہ وقت آیا کہ شوہر کے گلے میں ریشمان ظلم تھی، یہ نمونہ ہے۔ وارث کے گلے میں رسی دیکھی، دروازہ گرایا جا چکا ہے، بچہ شہید ہو چکا ہے شکم کا، غش کے عالم میں ہے، درانہ گھسے اور علی کے گلے میں رسی باندھ کے کھینچتے ہوئے لے کے چلے۔ بی بی کی آنکھ کھلی، دیکھا وارث کے گلے میں رسی ہے، کھینچتے ہوئے لے کے چلے۔ رونے والوں، ایسے عالم میں کہ بچہ شہید ہو چکا ہے، پہلو شکستہ ہے، غش کے عالم میں تھی، ایک مرتبہ جو آنکھ کھولی اپنے پہلو کا درد بھلا دیا وارث کی آبرو بچانے کے لیے۔ مگر ایسے عالم میں بھی سیرت کا ٹکڑا نہ بھولیے گا، فقرہ میرا یاد رکھیے گا۔ بی بی نے ایسے عالم میں پہلو کا درد بھلایا ہے، مگر اسلام کا پردہ نہیں بھلایا۔ نکلی تو سر پہ چادر ڈال کے آواز دی، علی کو چھوڑو ورنہ ابھی سر برہنہ ہوتی ہوں۔ جزاکم ربکم۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو مصیبتوں کو بیان کر رہے ہیں، سیرت کے بھی نمونے ہیں۔ بس آخری منزل میں ماں کی حیثیت سے عظمت فاطمہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں نہ بن سکی، مگر فاطمہ نے وہ سیرت اختیار کی کہ نبی کو صاحب وحی کو کہنا پڑا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کبھی آپ نے اس کو سوچا؟ خدا نہ کرے کسی کی ماں کا سایہ کمسنی میں اٹھ جائے سر سے، بس الباب احساس موجود ہیں۔ خدا نہ کرے زندگی بھر قلق رہے گا، ہائے مجھے میری ماں کی شفقتیں نصیب نہ ہو سکیں۔ سوچو میرے نبی کی ماں کا سایہ کم سنی میں اٹھتا تھا کہ نہیں؟ ارے نبی کے دل میں بھی تو قلق رہا ہوگا، ہائے میری ماں کی شفقتیں مجھے نہ ملی، مگر فاطمہ نے اس قلق کو دور کر دیا۔ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی شفقتوں کے ذریعے سے۔ شفقت کا نمونہ تاریخ نے جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے، خندق میں نبی پر 3 دن کا فاقہ ہے، نبی اور آل نبی پر۔ تیسرے دن کسی نے جناب سیدہ کے پاس ایک روٹی بھیجی،
شہزادی نے روٹی کے ٹکڑے کیے. سن لو شفقت، ماں کی شفقت کا تقاضا کیا ہے. روٹی کے ٹکڑے کیے، آواز دی بیٹا حسن قریب آؤ. جب امام حسن قریب آئے تو امام حسن کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی کا رکھا. کاہے کے لیے؟ فاقہ توڑنے کے لیے نہیں. آواز دی میرے لال تیرا نانا 3 دن کے فاقے سے ہے، پہلے نانا کا فاقہ توڑاؤ تب اپنا فاقہ توڑنا. ارے یہی تو وہ شفقتیں تھیں کہ نبی کو کہنا پڑا کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. بہت ہو گیا. آخری منزل سن لیے، مجلس تمام. رونے والوں، فاطمہ جس کی ماں نہیں تھی اس نبی کو ماں کی شفقتیں دیتی رہی. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ واقعی جن بچوں کی ماں تھی ان کو کیسی شفقتیں ملی ہوں گی میں اندازہ نہیں کر سکتا. بس مجھے اتنا کہنے دو، شاید شفقتوں کا تقاضا تھا کہ بی بی نے مولا کو بلا کے وصیت کی، یا علی آپ مجھے غسل دیجیے گا، آپ مجھے حنوط کیجیے گا، کفن پہنائیے گا. آپ کی گریے کی آواز رکی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں کا دستور کیا ہے؟ مرد کو مرد غسل دیتے ہیں، عورت کو عورت غسل دیتی ہے نا. دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر پوچھو، بی بی کیا آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو آپ کو غسل دے سکے؟ کیا آپ علی سے وصیت کر رہی ہیں؟ فرمائیں گے خدا رکھے 2 بیٹیاں موجود ہیں، پالنے والیاں موجود ہیں. بی بی پھر آپ علی سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ شاید جواب دیں بی بی. ابھی نہ پوچھو، جب وصیت کے مطابق علی غسل دیں گے تب پتہ چل جائے گا. برولے والوں، ارے لوگ غسل دے دیتے، میرا مولا چیخ مار کر رویا. اب پہچانو شفقت کا تقاضا. ارے جواب مل گیا. بی بی نے کیوں علی سے کہا تھا؟ بی بی کی شفقتوں نے سوچا ہوگا جب علی کے جیسا بہادر برداشت نہ کر سکے گا تو زینب دیکھے گی، زخم کو تو کیسے گوارا ہوگا، ام کلثوم کیسے دیکھے گی. ارے جب علی کے جیسا بہادر، واہ مظلومہ، واہ امامہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا. حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو اسلام کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ بنانا، عیب و رسوائی کا سبب نہ قرار دینا. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا. جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. مرحومہ میری بہن مرحومہ، ان کو جوار رحمت اور جوار معصوم کونین عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے ناصر میں سے قرار دینا. 1 بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب، مجلس کا ثواب، جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب، غرویہ مرحومہ بنت مولانا ظفر الحسن صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ کریں.